الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق موعظة وذكرى للمؤمنين. صدق الله العظيم. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں انبیاء علیہ السلام کے قصص اور ان کے قصوں کو بیان کیا ہے، اور ان کی وجہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے قصے ہم آپ کو سناتے ہیں نبیوں کے علیہم السلام، نثبت به فؤادک، ہم اس کے ذریعے سے آپ کے دل کو مضبوط کر دیتے ہیں. انبیاء علیہ السلام کے اسلاف کے قصوں کی شان یہ ہوتی ہے، دلوں میں ایمانی کیفیات مضبوط ہو جاتی ہیں، نیک عمل کرنے کا داعیہ اس میں قوت پیدا ہو جاتی ہے. وجاءک فی ہذہ الحق، اور جو قصے ہم نے آپ کو سنائے ہیں اس میں ساری باتیں حق ہیں. وموعظہ وذکری للمؤمنین، اور ان قصوں میں ایمان والوں کے لیے بڑی نصیحتیں ہیں. اسلاف کے قصے، اپنے اکابر کے قصے، اپنے بڑوں کے قصے اور ان کے واقعات ہمارے دلوں کو مضبوط کرنے والے ہیں. اسلامی تاریخ صرف واحد وہ تاریخ ہے جو سچ اور حق پر مبنی ہے، جس کی سند ہے. اس کے علاوہ دنیا کے جتنے مذاہب ہیں یا جتنے بھی قصے دنیا میں بیان کیے جاتے ہیں اس کی سند نہیں ہے. یہ قصہ کہاں سے آیا، کس نے بیان کیا، بیان کرنے والا کون ہے؟ یہ صرف اسلام کا اعجاز ہے. جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی، جو نعمت کسی کے پاس نہیں، کسی مذہب کے پاس نہیں ہے، سوائے گھڑی ہوئی کہانیوں کے کچھ اور نہیں ہے، کیوں نہ ہم اپنے اسلاف کے قصے بیان کیا کریں، ہم اپنے اسلاف کے قصوں کو سنا کریں. اسلاف کے قصوں سے اس عشرہ محرم کی جو مناسبت ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اور حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما کی قصے کی مناسبت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یکم محرم کو شہید ہوئے ہیں، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ عاشوراء یعنی 10ویں محرم کو شہید ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے بطل ہیں، اسلام کی بہت بڑی شخصیت. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ اسلامہ فتح، ان کا اسلام لانا فتح تھا اسلام کی. وہجرتہ نصر، جب وہ ہجرت فرما کے آئے تو وہ مسلمانوں کی مدد تھی، ان کی ہجرت ہمارے لیے مدد تھی. وخلافتہ رحمت، اور ان کی خلافت ساری انسانیت کے لیے رحمت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت رحمت تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں کوشش کروں گا کہ وہ قصے بیان کروں جن کا ہماری عملی زندگی کے ساتھ تعلق ہے. ہر قصے کا تعلق ہے، فرد کی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی ہو. ان حضرات کی زندگی کے کئی پہلو ہیں. مختصر مجلس میں چند ہی باتیں عرض کی جا سکتی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق بھی
اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے متعلق بھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں جو اسلام نے ان کو جو متاثر کیا پہلی دفعہ، وہ یوں ہوا کہ کہنے لگے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے در پہ رہتا تھا، کوشش ہوتی تھی ان کو تکلیف پہنچاؤں. ایک دن میں اسی ارادے سے گھر سے نکلا، میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں داخل ہو رہے ہیں، میں ان کے پیچھے پیچھے داخل ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی نیت باندھ لی اور نماز پڑھنی شروع کر دی. میں ان کے پیچھے جا کے کھڑا ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الحاقہ کی اپنی تلاوت شروع کی. الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ. یہ چونکہ عرب ہیں اور فصحائے عرب میں سے ہیں، تو یہ عربی کلام کو بہت اچھی طرح جاننے والے لوگ تھے. تو میں نے دل میں کہا یہ تو شعراء کا کلام معلوم ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الحاقہ کی ان آیات تک پہنچ چکے تھے جو آخری رکوع میں ہیں. آپ نے تلاوت فرمائی. جیسے میرے دل میں خیال آیا کہ یہ شعراء کا کلام ہے تو آپ نے آیت تلاوت فرمائی وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون. یہ شعراء کا کلام نہیں ہے، تم تھوڑا ہی ایمان لاتے ہو. میں نے کہا اچھا پھر شعراء کا کلام تو نہیں معلوم ہوتا، لیکن کاہن کا کلام ضرور ہے جس میں جادو کا اثر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی آیات تلاوت فرمائی ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون. یہ کسی جادوگر کا کلام نہیں ہے، بہت تم تھوڑے ہو جو نصیحت حاصل کرتے ہو، تم تھوڑی نصیحت حاصل کرتے ہو. تنزیل من رب العالمین. یہ کلام اس جہانوں اس پروردگار کی طرف سے ہے، اتارا ہوا جو تمام جہانوں کا رب ہے. ولو تقول علینا بعض الاقاویل. پھر قرآن پاک کی وہ آیات نازل ہوئیں کہ کوئی بھی شخص جھوٹا نبوت کا اگر دعویٰ کرے، اللہ جل شانہ کو اس کے ساتھ قیامت تک عجیب معاملہ ہوگا. جو بھی شخص جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولو تقول علینا بعض الاقاویل. بالفرض خدا نخواستہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنی طرف سے گھڑ لیتے، ہم ان کو چھوڑ دیتے، لأخذنا منہ بالیمین ثم لقطعنا منہ الوتین. ہم ان کو پکڑتے اور ان کی شہرک کاٹ دیتے. اس لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ جو بھی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے گا، اللہ تعالیٰ کا نظام حرکت میں آئے گا. اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کے سامنے ضرور ذلیل اور رسوا کریں گے. فما منکم من احد عنہ حاجزین. اور تم میں سے کوئی شخص اللہ کے امر سے نہیں روک سکتا. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ. یہ قرآن تو نصیحت ہے تقوی والوں کے لیے. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ سارے قرآن سن رہے ہیں، پیچھے کھڑے ہو گئے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم جانتے ہیں تم میں سے کون جھٹلانے والا ہے. وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ. جو آج قرآن پر ایمان نہیں لایا، کل اس کو قرآن پہ بڑی حسرت ہوگی میدان آخرت میں. وہ کہے گا کاش میں قرآن پہ ایمان لے آتا. وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ. یہ حق اور یقینی بات ہے. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے عظمت والے نام لیجئے، ان کے ساتھ تسبیح کیجئے. یہ پہلا واقعہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ متاثر ہوئے. دوسرا مشہور قصہ ہے جس میں اپنی ہمشیرہ کے گھر تشریف لے گئے. ہمشیرہ کے گھر گئے، بہنوئی اور ہمشیرہ قرآن پاک پڑھ رہے تھے. معروف قصہ ہے جس میں انہوں نے اپنی ہمشیرہ کو مارا بھی. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ دعا مانگ چکے تھے، اللہم، یہ واحد صحابی ہیں جن کے لیے اس طرح کی دعا کی گئی ہے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او عمر بن ہشام. اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے ساتھ یا عمر ابن ہشام کے اسلام لانے کے ساتھ. عمر ابن ہشام ابو جہل ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کی توفیق عطا فرمائی. یہ 40ویں آدمی ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے، لیکن ترقی اتنی کی کہ دوسرے درجے میں جا کر بیٹھے ہیں فضیلت کے اندر. اور انہی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے لو کان بعد النبی لکان عمر بن الخطاب. اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے رضی اللہ عنہ. ان کی خلافت کا زمانہ بڑا عجیب ہے. ان کی خلافت کے بنائے ہوئے نظام
یہ پہلے خلیفہ ہیں جنہوں نے پولیس کا محکمہ قائم کیا ہے، جن کو احداث کہا جاتا تھا اس کے آفیسر کو، اور پولیس کا محکمہ باقاعدہ فعال تھا تمام جگہوں پہ، کیونکہ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت ہے ان کی، اور انہی کے زمانے میں آذربائیجان اور آرمینیا تک کے علاقے فتح ہو چکے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت مبارکہ ہے رات کو گشت کرنے کی۔ ایک رات گشت کر رہے تھے تو ایک بچہ رو رہا ہے گھر کے اندر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ رک گئے۔ انہوں نے اس عورت سے پوچھا یہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ کہنے لگے بھوک کی وجہ سے رو رہا ہے۔ تو کیوں نہیں دودھ پلاتی، چھوٹا بچہ ہے؟ کہنے لگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قانون ہے کہ جو بچہ دودھ چھوڑتا ہے اس کا وظیفہ جاری ہوتا ہے، تو ہم دودھ چھڑوا رہے ہیں، یہ بھوک سے رو رہا ہے، رونے دے رہے ہیں تاکہ وظیفہ جاری ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کر بڑے غمگین ہوئے، فرمانے لگے ہماری وجہ سے کتنی عورتوں نے بچوں کو دودھ چھڑوایا ہوگا۔ فرمایا آج سے ہمارا قانون یہ ہے جو بچہ پیدا ہوگا ہماری حکومت، ہماری ریاست میں، خلافت میں اس کے لیے وظیفہ جاری کر دیا جائے گا۔ اچھا، انہی کا قصہ ہے جب یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ شام کے سفر میں تھے، جب یہ فلسطین کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ شام کے سفر میں ان کی عجیب واقعات پیش آئے۔ اللہ اکبر، کس طرح کے یہ لوگ گزر گئے ہم تصور نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ایک خیمہ لگا ہوا ویرانے میں، شام کے سفر میں دور دراز۔ فرمایا مجھے اس خیمے کی طرف لے چلو، وہاں ایک بوڑھیا عورت تنہا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بوڑھی عورت سے پوچھا آپ کا مسلمانوں کے امیر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ نہیں جانتی تھی یہ عمر ہیں۔ کہنے لگے میں ان کے بارے میں کیا کہوں، انہوں نے میری کبھی خبرگیری نہیں کی، مجھے کبھی پوچھا نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان کو کیا معلوم کہ آپ یہاں رہتی ہیں؟ تو کہنے لگی اگر اچھا ان کو میرا علم نہیں ہے تو پھر وہ خلیفہ کیوں بنے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رو پڑے۔ عجیب شان تھی دعوت دینے کے اندر بھی ان کی۔ خلیفہ ہیں، امیر المؤمنین ہیں رضی اللہ عنہ، اور بڑے اونچی درجے کی شان پر فائز ہیں۔ اسی شام کے سفر میں ایک جگہ وضو کی حاجت ہوئی تو کسی پڑوس کے گھر سے پانی لائے گا۔ وضو کرنے کے بعد انہوں نے فرمایا کہ یہ پانی آپ کہاں سے لائے؟ تو انہوں نے کہا جی یہ ساتھ ایک بڑھیا ہے نصرانی یا عیسائی، ان کے گھر سے لائے۔ فرمایا اچھا مجھے انہی کے پاس لے چلو۔ بوڑھی عورت کے پاس گئے اور کہنے لگے یا ایتھا العجوز اسلیمی تسلیمی فإن اللہ بعث محمدا بالحق، اے بوڑھی عورت تم اسلام قبول کر لو، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے۔ بوڑھیا نے اپنے سر سے دوپٹہ سرکایا، سفید بال تھے۔ کہنے لگی امرأۃ العجوز، میں بوڑھیا ہوں اور ابھی مرنے والی ہوں، میں اسلام لا کے کیا کروں گی؟ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہم اشہد، اے اللہ آپ گواہ رہیں میں ان کو اسلام کی دعوت دے چکا ہوں۔ امیر المؤمنین ہوتے ہوئے کسی حال سے کسی مقام سے بے خبر نہیں تھے۔ عجیب شان ہے ان کی اپنے لوگوں کی احوال کی تحقیق کرنے کی۔ ایک اصحاب سیر نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ رات کو گشت کر رہے تھے تو ایک گھر کے قریب رکے تو وہاں بچوں کے رونے کی آواز آئی، اور ایک خاتون کو دیکھا کہ وہ ہنڈیاں چڑھائی ہوئے کچھ پکائے جا رہی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا بات ہے، یہ بچے کیوں رو رہے ہیں اور آپ کیا پکا رہی ہیں؟ کہنے لگے میں پانی ابال رہی ہوں، کھانے کو کچھ ہے نہیں، ان کو بہلانے کے لیے کھانا بن رہا ہے، یہ دیکھتے رہیں گے آگ لگی ہوئی ہے، ہنڈیاں ابل رہی ہے، سو جائیں گے، بہل جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اپنے خادم کے ساتھ واپس ہو گئے اور فرمایا کہ ایک بوری کے اندر بڑے بورے کے اندر سامان بھرنا شروع کیا، کھانے پینے کا سامان، دراہم بھی، آٹا بھی، ہر چیز بھری۔ پھر خادم سے کہنے لگے میرے کندھے پہ لا دو۔ کہنے لگے نہیں حضرت میں لے کے چلتا ہوں۔ فرمایا نہیں میرے کندھے پہ لا دو، میں اس کا بوجھ اٹھانے والا ہوں۔ خود لائے، پھر خود ہی کھانا بنانا شروع کیا، خود کھانا پکایا۔
پھر بچوں کو کہا، پھر اس خاتون کو دیا کہ بچوں کو کھلا دیں، تو بچوں کو جب انہوں نے کھلانا شروع کیا تو وہیں بیٹھ گئے، دیکھنے لگے، یہاں تک کہ بچے کھانا کھا کر خوش ہو گئے، کھیلنے لگے، تو پھر کہنے لگے خادم سے چلو اب ہم چلیں۔ تو وہ خاتون کہنے لگی کہ اگر کسی کو امیر المؤمنین ہونا ہی تھا تو آپ جیسا آدمی کو ہونا چاہیے تھا۔ فرمانے لگے انشاءاللہ جب تم آؤ گی تو میں بھی وہی ہوں گا، امیر المؤمنین کے پاس جب تم آؤ گی تو میں بھی وہی ہوں گا۔ ان کے زمانہ خلافت کا ایک عجیب قصہ ہے، اقتصاد کا نظام، معاش اور تجارت کا نظام، اس لیے آج تک مغرب جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظام پہ تحقیق کر رہا ہے۔ اس نظام کو انہوں نے نافذ کیا اپنے ہاں، اقتصاد کا نظام۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسلمان تاجر دنیا کی تجارت پر غلبہ پا رہے تھے، اس لیے کچھ ہی عرصے کے بعد کتاب الاموال لکھی گئی، علامہ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے لکھی، جو اقتصاد اور تجارت پر سب سے پہلی کتاب ہماری لکھی گئی، ہماری تجارت کیسی ہونی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خواہش تھی کہ مسلمانوں کی تجارت غیروں کی تجارت پر غالب رہے، ان کی خواہش تھی، اس لیے منڈیوں کی حالات پر گہری نگاہ رکھنے والے تھے، تجارت کے نظام پر گہری نگاہ رکھنے والے۔ ایک دفعہ بازار میں تشریف لائے اپنے احباب کے ساتھ، ان کے ساتھ کاتبین ہوتے تھے، لکھنے والے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو بات فرماتے تھے وہ لکھ لی جاتی تھی، اور وہ بات ایسا نظم بن جاتا تھا کہ وہ بات قوانین کے اندر داخل ہو گئی۔ آج بھی حکومتیں ان قوانین پر اپنے ریاستوں کا نظام بنانا چاہتی ہیں۔ خیر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منڈی میں داخل ہوئے تھے، ایک بوڑھا آدمی بھیک مانگ رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں تاریخی جملہ کہا اپنے احباب سے کہ ہمارے نظام میں کون سا خلل رہ گیا تھا جس کی وجہ سے اس بوڑھے آدمی نے ہاتھ دراز کیا، مانگا، کون سا خلل رہ گیا تھا؟ ہم نے نظام ایسا بنایا کسی کو بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، کون سا خلل رہ گیا تھا؟ پھر خود ہی پوچھا تم کون ہو؟ کہنے لگے میں یہودی ہوں۔ کیوں بھیک مانگ رہے ہو؟ کیا تمہیں بیت المال سے وظیفہ نہیں ملتا؟ وہ کہنے لگا کہ مجھے بیت المال سے وظیفہ ملتا ہے جو میری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، لیکن مجھے 1 سال کے بعد جزیہ ٹیکس دینا ہوتا ہے، وہ میرے پاس رقم نہیں ہے۔ جب ہاتھ پاؤں ٹھیک تھے کما کے دیا کرتا تھا، اب میں مانگ کے دے دیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لکھو، قانون لکھو، جو غیر مسلم ہمارے ملک میں بوڑھا ہو جائے، چاہے یہودی ہے یا نصرانی ہے، اور وہ کما نہیں سکتا، ہماری ریاست اس سے ٹیکس وصول نہیں کرے گی۔ یہ نظام لکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے عجیب شان عطا فرمائی تھی، اپنے لوگوں کی عیبوں کو بھی چھپانے والے تھے، ان کے عیبوں کو ظاہر نہیں کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات ہی کو گشت کر رہے تھے، ایک گھر کے اندر گانے کی آواز سنی، گھر کی دیوار پھلانگ کر چلے گئے، دیکھا ایک بوڑھا آدمی ہے، اس کے سامنے ایک عورت گانا گا رہی، اور سامنے ایک پیالہ بھی ہے، اس میں کچھ پینے کی چیز بھی رکھی ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی غضبناک ہو گئے، اور ان کا غصہ معروف تھا۔ فرمایا کہ اس عمر میں یہ حرکت؟ بوڑھے آدمی نے کہا آپ نے بھی تو برا کام کیا، قرآن پاک میں آتا ہے وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں میں دروازے سے آؤ، آپ دیوار پھلانگ کے آ رہے ہیں۔ اور قرآن پاک میں آتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، ٹوہ نہ لگاؤ، کون کیا برا کام کر رہا ہے، آپ نے ٹوہ لگائی۔ اور قرآن پاک میں آتا ہے اِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، جب گھروں میں داخل ہو تو سلام کر کے داخل ہو، آپ بغیر اجازت اندر آئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں سے واپس پلٹ گئے خاموشی سے۔ ان کے ساتھ عبداللہ بن مسعود تھے یا عبد الرحمن بن عوف تھے، ان کو بھی نہیں بتایا اندر کیا ہو رہا تھا، رضی اللہ عنہما، واپس چلے گئے۔ بوڑھا مجلس ہی چھوڑ گیا، آتے ہی نہیں تھا مسجد میں۔ کافی عرصے کے بعد آیا، دور بیٹھا ہوا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بلایا اور ان کے کان میں کہا کہ جب سے میں نے آپ کو دیکھا ہے میں نے آپ کی بات کی خبر کسی کو نہیں دی۔ بوڑھے نے کہا آپ بھی کان قریب کریں۔ کہنے لگا جب سے آپ نے مجھے دیکھا ہے میں نے اسی دن سے توبہ کر لی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ اکبر، اونچی آواز سے کہا۔ اللہ کی مدد کی شان ان کے ساتھ بڑی عجیب تھی۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جمعے کا خطبہ دے رہے، ممبر پر ہے، عربی جو خطبہ پڑھا جاتا ہے، خطبہ دینے ممبر پر ہے۔ دوران خطبہ انہوں نے یہ الفاظ کہے، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ، پہاڑ کی طرف ہو جاؤ۔ خطبے سے فارغ ہوئے تو کسی کی ہمت تھی نہیں پوچھنے کی، لوگوں نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو آگے کیا کہ ان سے پوچھیں، یہ خلاف معمول، خلاف توقع، کوئی جوڑ نہیں ہے خطبے میں، اور آپ کہہ رہے ہیں یا ساریۃ الجبل۔ حضرت ساریہ اس وقت افریقہ کے اندر جنگ لڑ رہے تھے رضی اللہ عنہ۔ لوگوں نے پوچھا، فرمانے لگے میں خطبہ دے رہا تھا تو مجھے افریقہ کے جنگ کا میدان نظر آیا، اور میں نے دیکھا کہ ساریہ کو دشمن پیس رہا ہے، مار رہا ہے ان کے لشکر کو، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ پہاڑ کے دامن میں چلے جاؤ، محفوظ ہو جاؤ گے۔ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب افریقہ سے تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے جنگ کے دوران جب دشمن غلبہ پا رہا تھا، ہم نے اپنے امیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنی کہ وہ ہمیں کہہ رہے تھے کہ پہاڑ کے دامن میں ہو جاؤ، ہم پہاڑ کے دامن میں ہو گئے، اللہ نے ہماری حفاظت فرما دی۔ اللہ کی مدد کا نظام ان کے ساتھ ایسا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ شہادت کا معاملہ عجیب ہوا، شہادت بھی ہے اور نماز بھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان حضرات کے اسوہ پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اہتمام صلات بھی ہے اور شہادت بھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ابو لؤلؤ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے غلام آئے، یہ نصرانی تھا، مجوسی تھا، کہنے لگا کہ مجھے، یا نصرانی تھا بہرحال، کہنے لگا کہ میں چکیاں بناتا ہوں اور اتنی محنت کرتا ہوں، لکڑی کا کام کرنے والا بھی تھا، تو آپ میرے مالک سے کہیں کہ میرا معاوضہ بڑھائیں، میرا وظیفہ بڑھائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا احسن الی مولاک، جاؤ اپنے مولا سے اچھا سنے سلوک کرو۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مقصد یہ تھا کہ ان کے مالک حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے الگ سے کہوں کہ ان کا وظیفہ بڑھا دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ ہمیں بھی کوئی چکی بنانے کی ضرورت ہے، کہنے لگا میں آپ کے لیے ایسی چکی بناؤں گا کہ مشرق اور مغرب تک اس کا چرچا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ مجھے دھمکی دے رہا ہے، دھمکی دے رہا ہے۔ بہت صاحب بصیرت تھے، فجر کی نماز کی تشریف لائے۔ ابو لؤلؤ کو دکھ تھا میرا وظیفہ کیوں نہیں پڑھایا، فجر کی نماز کی تشریف لائے، تکبیر کہی گئی، یہ شخص محراب میں چادر پہن کے چھپا بیٹھا تھا، اندھیرا ہوتا تھا، اور خنجر اس کے پاس دو دھاری تھا، دونوں طرف سے چلنے والا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے تکبیر تحریمہ کہی، اس نے وار کیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ 7 ضربیں ماری اس نے، اور خنجر بھی زہر میں بجھایا ہوا تھا، خوب زہر لگایا ہوا تھا اس پر، زیر ناف بھی ایک کٹ لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نیچے گرے، عبد الرحمن بن عوف کو اشارہ بھی کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نیچے گرے ہوئے ہیں، عبد الرحمن بن عوف آگے بڑھ کر نماز مکمل کرا رہے ہیں، اسی کیفیت میں ہیں۔ پچھلی صفوں کو خبر نہیں ہوئی کہ آگے کیا ہوا ہے۔ پچھلی صفوں والے یہ حیران تھے کہ آواز تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے نماز شروع کرتے وقت، پھر آواز بدل جاتی ہے۔ درمیان میں صحابہ کرام نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی، اس نے ہر طرف سے خنجر چلایا۔ 6 صحابہ کرام اس میں شہید ہوئے ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑا ڈالا ابو لؤلؤ پہ اور پکڑا، اس نے فوراً اپنی شہرت کاٹ دی۔ نماز کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اٹھا کے لایا گیا گھر میں، ابھی سورج طلوع نہیں ہوا تھا، غشی کی کیفیت طاری ہو جاتی۔ ان کے بیٹے کہتے تھے ابا جان کی نماز نہ رہ جائے، تو لوگ غشی کی کیفیت میں کہتے تھے الصلاۃ، فجر کی نماز نہ رہ جائے، صلاۃ نماز، تو فوراً افاقہ ہو جاتا۔ فرماتے تھے لا سہم فی الاسلام لمن لا صلاۃ لہ، اس شخص کی کوئی نماز، اس شخص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں جس نے نماز نہ پڑھی ہو۔ اور پھر فکر مند تھے کہ کیا لوگ نماز پڑھ چکے ہیں؟ لوگوں نے کہا سب نماز پڑھ چکے ہیں۔ ان کو تیمم کرایا گیا، انہوں نے نماز پڑھی فجر کی۔ 3 دن اس کیفیت میں مبتلا رہے، پھر شہادت ہوئی 1 محرم کو۔ شہادت بھی ہے اور نماز کا اہتمام بھی ہے۔ آخر وقت
وقت تک نماز چھوڑنا نہیں چاہتے، نماز نہیں چھوڑنا چاہتے۔ یہ حضرات نماز کی اہمیت سے بخوبی واقف تھے کہ نماز کیسا عمل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس طرح کی توفیق عطا فرمائے اہتمام صلات کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس خلافت کو قائم کیا تھا، اس خلافت میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی ترقی ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی ترقی ہوئی۔ وہ خلافت منہج النبوہ ہے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما اس خلافت میں کمی کو برداشت نہیں کرنا چاہتے تھے، جو منہج النبوہ قائم ہوئی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت بہت عجیب ہے، ان کا تذکرہ بہت کم ہوتا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ بہت کم ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ان کو اپنے کندھے پہ سوار کر کے لے جا رہے تھے، تو کسی صحابی نے دیکھ کر کہا، یا غلام نعیم المرکب، بڑی عمدہ سواری پہ سوار ہو، بڑے نصیب والے ہو، کسی کو ایسی سواری نہیں ملی ہوگی۔ آپ نے فرمایا نعیم الراکب، سوار بھی تو بڑا عمدہ ہے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام خود رکھا ہے۔ جب یہ پیدا ہوئے ان کے والدین نے ان کا نام رکھا ہے حرب، جنگجو، لڑنے والے۔ جب آپ تشریف لائے، آپ نے فرمایا کہ ارونی غلامن، بچہ دکھاؤ نا، بچے کو لاؤ۔ ماذا سمیتمو، آپ نے کیا نام رکھا ہے؟ یا رسول اللہ حرب۔ آپ نے فرمایا نہیں، ان کا نام ہے حسن۔ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقع پر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا نام حرب رکھا تھا، لڑنے والے۔ آپ نے اسی موقع پہ بھی فرمایا ارونی ماذا سمیتم، بچے کو دکھاؤ، نام کیا رکھا ہے؟ انہوں نے کہا حرب۔ آپ نے فرمایا نہیں، ان کا نام ہے حسین رضی اللہ عنہما۔ پھر تیسرا بچہ پیدا ہوا محسن، ان کا نام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھا ہے، محسن۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب 7 سال کے تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا ہے، اور 13 روایات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں۔ حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تھے چھوٹے سے 6 سال، یہ 6 سال کی عمر میں تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ عجیب شان ہے ان کی کہ 6 سال کی عمر میں یہ روایات نقل کرتے ہیں، اور محدثین ان سے روایت نقل کرتے ہیں کہ 6 سال کا بچہ بھی جھوٹ بولنے والا نہیں ہو سکتا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتماد کی شان ہے، انہی سے عجیب کی روایت مروی ہے، جو انہی سے مروی ہے۔ ان کی خصوصیت ہے چند روایات میں، یہ کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جس آدمی کو کوئی مصیبت آئی ہو، کوئی تکلیف آئی ہو، اس مصیبت اور تکلیف، جب بھی انسان کو کوئی مصیبت اور تکلیف آتی ہے، اللہ رب العزت اس کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی وہ مصیبت اس کو زندگی میں یاد آئے، جیسے انسان کو غم یاد آتے ہیں، دکھ یاد آتے ہیں، کبھی کوئی تکلیف سابقہ گزری ہوئی یاد آتی ہے، اس موقع پر بھی اگر یہ یوں کہہ دے انا للہ و انا الیہ راجعون، جب تکلیف یاد آئے، تو اللہ جل شانہ اس موقع پر اس کو وہی اجر عطا فرمائیں گے جو اجر اس مصیبت پر صبر کرنے پہ عطا کیا تھا۔ یہ واحد راوی ہیں اس روایت کے، اور یہ واحد راوی ہیں اس روایت کے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، جو آدمی کشتی یا ناؤ پانی کے جہاز میں سوار ہو اور پھر یوں کہہ دے بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ یہ شخص، یہ پانی کا جہاز یا کشتی یا ناؤ ڈوبنے سے محفوظ رہیں گے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ہے جو قرآن پاک میں مذکور ہے۔ جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تھے اس وقت انہوں نے یوں کہا بسم اللہ مجریہا، اللہ ہی کے نام کے ساتھ اس کا چلنا ہے اور اللہ ہی کے نام کے ساتھ اس کا رکنا ہے، بے شک میرا رب بخشنے والا ہے اور مہربان ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 10 محرم کو ہے، اور اس کو عاشوراء کہا جاتا ہے۔ عاشوراء را کے الف اور اس کے بعد حمزہ کے ساتھ ہے، را کے بعد ہا کے ساتھ جو لکھا جاتا ہے یہ غلط ہے۔ عاشوراء عشرن کی جمع ہے، جس کا معنی ہے کئی 10ویں تاریخیں۔ یہ وہ دن ہے جس میں کئی عجیب واقعات پیش آئے، حضرت آدم علیہ السلام کا توبہ، ان کی توبہ کا قبول ہونا، نوح علیہ السلام کا کشتی کا جودی پہاڑ پہ لگنا،
حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ سے نکلنا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ سے نجات پانا، اور موسیٰ علیہ السلام پر تورات کا نزول ہونا، یا موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے نجات پانا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ہونا، یا عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پہ اٹھائے جانا، اور پھر حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا ہونا، یہ سارے واقعات اس تاریخ میں جڑ گئے ہیں۔ اس لیے اس کو کہا جاتا ہے عاشوراء، کئی 10ویں تاریخیں، یہ عشر ان کی جمع ہے۔ اس دن کے 2 خاص عمل ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں۔ ایک روزہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من صام یوم عاشوراء، جو شخص عاشورہ کا دن روزہ رکھے گا 10ویں محرم کو، احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال پچھلے گناہ معاف فرما دیں گے۔ اس لیے اس دن کا روزہ رکھا جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہود بھی روزہ رکھتے ہیں، آپ نے فرمایا یہ لوگ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے چونکہ نجات پائی، ہم اس خوشی میں روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہم زیادہ حق رکھتے ہیں اس روزے کا، اور یہ بھی فرمایا خالف الیہود، یہود کی مخالفت کرو۔ آئندہ سال ہم ایک روزہ پہلے رکھیں گے، اور آئندہ سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ لہٰذا عاشورہ میں 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھنا مستحب ہے، 9ویں کو بھی رکھا جائے اور 10ویں کو بھی رکھا جائے۔ اور اس دن کا ایک عمل اور ہے، وہ وسعت علی العیال ہے، ایک فضیلت کی روایت مروی ہے، اگر اس کا اہتمام ہو جائے۔ من وسع علی عیالہ، جو شخص اس دن اپنے گھر والوں پہ وسعت کرے گا، فی نفقتہ، نفقہ میں، خرچ میں، جو شخص عاشورہ کا دن اپنے گھر والوں پہ وسعت کرے گا، یعنی کچھ زیادہ دے دے پہلے کی بنسبت، مال کے اندر، کپڑوں کے اندر، کھانے کے اندر، کسی چیز میں بھی مطلق ہے، جو شخص اس دن اپنے گھر والوں پہ وسعت کرے گا، وسع اللہ علیہ سائر سنتہ، اللہ تعالیٰ پورا سال اس پر وسعت فرما دیں گے، رزق میں وسعت ہو جائے گی۔ لہٰذا یہ 2 عمل تو اس دن کے ہیں، اس کا اہتمام ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔